دعاؤں کی قبولیت پر کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ وہ رب بے شک جانتا ہے کہ اس کے بندے کو کب، کہاں اور کیا عطا کرنا ہے۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ خدا سے دعا کرتا ہے۔ اپنے رب سے مانگے، دل کھول کر مانگے، وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالے کہ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اس نے تو صرف کن کہنا ہے۔ اے اللہ، تیرے کن کی منتظر میری کچھ دعائیں میرے دل کو بے چین رکھتی ہے، تو ان کو قبول فرما، آمین۔ کبھی کبھی اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی آزمائش بناتا ہے، اور جانتے ہو کیسے؟ جب وہ ہر راستہ بند کر دیتا ہے، امید کی آخری شمع تک بجھا دیتا ہے، نہ آگے کوئی راستہ نظر آتا ہے نہ پیچھے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، نہ اللہ کی مدد کہیں سے نظر آتی ہے۔ مایوسی تو تمہیں ہر طرف سے گھیر لیتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں آزماتا ہے، دیری کر کے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کے اور بھی قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس وقت اس کے بندے کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت میں مانگی گئی دعائیں قبولیت میں وقت ضرور لگا سکتی ہے، لیکن قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ ہمت رکھو، اللہ سب جانتا ہے، صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تہجد کی دعائیں بدل دیتی ہے حالات بھی اور نصیب بھی۔ جب اللہ تمہیں ایسی چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اس کے بدلے وہ تمہیں اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ تم ہر اس طوفان سے بھی بے خوف ہو کر لڑ جاتے ہو جس سے لڑنا کبھی تمہارے لیے ناممکن ہوا کرتا تھا۔ طویل انتظار کے بعد بھی جب تمہارا دل اللہ کی دیری پر مطمئن رہتا ہے، تو پھر اللہ ضرور تمہارے لیے کوئی ایسی راہ کھول دیتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کو بھی اپنے بندے کی یہ بات بہت پسند ہے کہ جب وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس سے مدد مانگتا رہتا ہے۔ وہ تو بس یہ سوچتا ہے کہ جتنا صبر اب کر لیا ہے، اس کے بعد تو اب اللہ خود میرے ساتھ ہوگا۔ اس یقین کے بعد نہ تو پھر دل مایوس ہوتا ہے، نہ ہی اللہ کی دیری پر تھکتا ہے، اور نہ ہی دعائیں مانگنے سے رکتا ہے، کیونکہ جہاں ہر راہ بند ہو جاتی ہے وہاں امید کی کرن بنتی ہے۔ تمہاری دعائیں، وہ دعائیں جو تمہیں ایک وقت میں لگتا ہے کہ بالکل بے معنی سی ہے کیونکہ وہ قبول نہیں ہوئی تھی، اور پھر جن کے دل اللہ کی تاخیر سے گھبراتے نہیں، اللہ کی مدد کو ایسے پاتے ہیں کہ نہ پھر دعاؤں سے پھر پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ ہی مزید آزمائش سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک دن مقرر وقت پر اللہ تمہاری ساری پسندیدہ چیزیں تمہارے سامنے لا کر رکھ دے گا، اور تم کہو گے، یا اللہ یہ کیسے؟ اور اللہ مسکرا کر کہے گا، تمہاری آزمائش کا صلہ تو بہت پہلے ہی میں نے سنبھال رکھا تھا، بس تم ہی میری محبت کو نہ سمجھ سکے تھے۔ اس بے بسی کے بعد اللہ کی مدد تم تک ایسے آئے گی جو نہ کبھی تم نے سنی ہوگی اور نہ ہی دیکھی ہوگی۔ ایک ہی دعا کا خیال جب اللہ تمہارے دل سے نہیں نکال رہا ہوتا، تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناتے رہو۔ تھکے اور خاموش دل کے لیے اللہ کی مدد جلد آ جاتی ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو کی اللہ لاج رکھ لیتا ہے۔ پھر لوگوں کی باتیں، رکاوٹیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر اللہ تمہاری دعاؤں کو ہی وسیلہ بنا دیتا ہے، اور تم تک ایسی مدد پہنچا دیتا ہے جو نہ کسی نے دیکھی ہوتی ہے اور نہ ہی سنی ہوتی ہے۔ اور جانتے ہو یہ وہی معجزہ ہوتا ہے جس کا تم انتظار کرتے ہو، اور اللہ اس کا جواب تمہیں اپنی مدد کی صورت میں دیتا ہے۔ تم دیکھتے رہ جاتے ہو کہ آخر یہ کیسے ہوا، اور اللہ تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ اکثر تم جس بات کو لے کر جتنا پریشان ہوتے ہو، اللہ اسے تمہارے لیے اتنی بہتریاں اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں ہوتی۔ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ہم اپنے خیالات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لاکھ دعاؤں کے بعد بھی دل میں ایک درد سا، خوف سا ہوتا ہے کہ آخر یہ کام کیسے ہوگا، لیکن ایک یقین بھی ہوتا ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی راہ ضرور دکھائے گا۔ اسی ڈگمگاتے یقین پر ہی اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے بھی ہے میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے، مجھ سے اس کو امید ہے کہ میں کوئی راستہ ضرور نکال دوں گا۔ اور جب اللہ پر چھوڑ دیا جائے یا اس سے مدد مانگی جائے اور وہ اپنے بندے کی مدد کے لیے کافی نہ ہو، پھر تم جب جس بات کو لے کر جتنا پریشان ہوتے ہو، اس میں اللہ سے تمہارے لیے اتنی بہتریاں اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے کہ جو کسی معجزے سے کم نہیں ہوتی۔ مشکل کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ نے ہر مشکل سے نکلنے کا حل سوچ رکھا ہوتا ہے، لیکن جب تم یقین کر کے سب اس کے سپرد کر دیتے ہو، پھر وہ تمہیں جلد ہی کوئی راستہ دکھا دیتا ہے، ایسا راستہ، ایسا وسیلہ جو نہ تم نے کبھی سوچا ہوتا ہے اور نہ کبھی دیکھا ہوتا ہے۔ سجدوں میں بہائے گئے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، جن کی تڑپ اور خاموشی اللہ کے سوا کوئی نہیں سن پاتا۔ قبولیت کا درجہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو،
اللہ کو منانے کا ذریعہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اور وہ راضی ہوتا ہے جب ہی تو تمہیں منانے کی توفیق دیتا ہے، اور توفیق جب دے رہا ہے تو جان لو اللہ تم سے اور تمہاری ہر دعا سے راضی ہے۔ آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے نا، اس کا اجر بھی اتنا ہی دگنا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو اسی چیز کے ذریعے آزماتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنا اس میں سہنے کی ہمت ہو۔ اللہ آغاز میں آزمائش جتنی سخت رکھتا ہے اس کا اجر اس سے بھی دگنا دیتا ہے۔ وہ تمہیں صبر کی آخری انتہا تک آزماتا ہے، آزمائش کے کڑے سے کڑے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، لیکن ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی وہ شدت سے مانگی گئی دعاؤں کو بھی آزماتا ہے، کہیں دیری کر کے تو کہیں سب کچھ ناممکن بنا کر۔ اور جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بندوں کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑتا جو یقین رکھتے ہیں کہ آزمائش میں ڈالنے اور نکالنے والی ایک ہی ذات ہے۔ صبر آ جانے تک کا مرحلہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اس عرصے میں بندہ اللہ کی خاص رحمت اور نظر میں آ جاتا ہے۔ آزمائش کے بعد اللہ ہر چیز واپس لوٹا دیتا ہے، صلے میں یا تو وہی چیز جو پسند ہو یا کچھ اس سے بہتر بھی، کیونکہ اللہ جب آغاز میں مشکل سے مشکل آزمائش سے گزارتا ہے تو اس کا اجر تمہاری آزمائش ختم ہونے سے پہلے ہی طے کر لیتا ہے، اور پھر اختتام میں اسے سنبھال لیتا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں ہوتی۔ جس کا یقین جتنا بھاری ہوگا اس کی چاہت کی قبولیت کا پلڑا اتنا وزنی ہوگا۔ تم اللہ کے لکھے کو مٹا کر کیوں خود اپنا نصیب لکھنا چاہتے ہو؟ اس کا لکھا تمہاری سوچ سے کئی درجے سے بہتر ہوگا۔ چھوڑ دو اپنے نصیب سے لڑنا۔ اللہ جو تمہیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ تمہارا نصیب غلط لکھ ہی نہیں سکتا۔ پھر کیوں تڑپتے ہو؟ کیوں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہو اس کو پانے کے لیے دعائیں مانگتے ہو؟ مانا کہ اللہ نے دعاؤں کا اختیار تمہیں دیا ہے، بے شک دعاؤں سے نصیب بدلا جا سکتا ہے، مگر کبھی سوچا ہے جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہو وہ اس سے کہیں درجے سے بہتر ہوا تو، اور تم ہیرا گنوا دو۔ اسی لیے اللہ سے دعا میں تمہارے حق میں جو بہتر ہے وہ مانگا کرو، اگر بہتر نہیں تو بہترین کر کے نصیب میں ملنے کی دعا مانگو۔ کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہے، اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جاؤ تب بھی صبر کا پلڑا بھاری رکھنا، کیا پتہ جسے تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہ جیت کی پہلی منزل ہو، کیا پتہ تمہاری مستقل دعائیں اسے تمہاری تقدیر بدلنے پر راضی کر دیں۔ وہ دعائیں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے گا جب اس نے قرآن میں کہہ دیا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں۔ تو بس یہ جنگ تو یقین کی ہے، اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں، اسی لیے شکر کرو، صبر کرو اور اپنی دعاؤں پر ثابت قدم رہنا، کیونکہ سارا قصہ یقین کا ہے۔